السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو اللہ نے فضیلت اور حرمت اور عظمت عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، لیکن رجب کا ایک مہینہ ایسا ہے جس کو بعض اعتبار سے بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ اس میں نیکی اور ثواب کمانے کا اللہ نے خوب موقع عطا فرمایا ہے، اور وہیں دوسری طرف بعض نادان دوستوں نے رجب کے مہینے میں طرح طرح کی بدعات اور خرافات، رسم و رواج کو بھی داخل کر دیا ہے، جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کہا ہے وہی دین ہے۔ اپنی طبیعت اور اپنی خواہش سے کوئی کام کرنا وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ اذان کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں اور آخر میں صرف لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے، اب اگر کسی آدمی کو شوق پیدا ہو کہ ہم پورا کلمہ پڑھ کر اذان مکمل کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، تو وہ اذان غلط ہو جائے گی، اذان صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے چاہے کہ ہم قربانی کے دن روزہ رکھیں گے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس دن کھانے پینے پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھیں گے، سورج ڈوبنے کے وقت نماز پڑھیں گے، استواء شمس جس کو ہمارے اردو میں زوال آفتاب کہا جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھیں گے تو یہ نماز بھی مقبول نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین و شریعت ہمارا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں جو خرافات اور رسم و رواج لوگوں نے پیدا کر رکھی ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک خرافات تو عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ 27 رجب کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں ہزاری روزہ، یعنی ایک روزہ یہ 1000 روزہ کے برابر ہے، اور 27ویں رجب کی رات میں بہت جشن منایا جاتا ہے، اور اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ یہ دونوں بات انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ رجب کی 27 تاریخ ہے، یہ بھی مختلف فی ہے، مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول کی بنیاد پر رجب کی 27 رجب بھی اگر مانی جائے تو صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ یہ ہر سال جو لوگ معراج مناتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟
لیلۃ القدر جسے شب قدر کہا جاتا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے اور اس میں ہر سال شب قدر ملتی ہے، وہ تو منصوص ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اس کی وجہ سے یہاں روزے کا بہت ثواب ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، رجب کا مہینہ افضل ہے، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم قرآن میں ثابت ہے، اور ان 4 مہینوں میں رجب کا بھی ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا۔ یوں نفلی روزہ رکھنا کسی بھی مہینے میں ثواب کا کام ہے، رجب کے مہینے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہزاری روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی شریعت سے یہ ثابت ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مکان اور زمان کے بدلنے سے ثواب اور اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک نماز آپ گھر میں ادا کریں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، محلہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں تو 25 نماز کا ثواب ملے گا، جمعہ کی مسجد میں اگر آپ جائیں تو 500 نماز کا ثواب ملے گا، بیت المقدس کے مسجد میں مسجد اقصی میں نماز ادا کریں تو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، مسجد حرام میں نماز ادا کریں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز وہی ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے اجر بڑھ گیا۔ روزہ عام دنوں میں رکھیں ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے کا روزہ جو ثواب اور اجر ملتا ہے وہ پوری زندگی کے روزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقام کو، بعض مکان کو، بعض جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی بعض زمانے کو بھی، بعض اوقات کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نماز پڑھیں دن میں کسی وقت بھی ثواب ملے گا، لیکن رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفلی نماز ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو شریعت سے منقول ہیں، یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اپنی طبیعت سے رجب کے اندر یا کسی بھی مہینے کے اندر کوئی چیز گھٹانا، بڑھانا، شوق پورا کرنا، اس کا نام دین و شریعت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے زمانے میں رجب کے اندر لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اس کا نام عتیرہ رکھتے تھے، کوئی حقیقت نہیں اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے رجب کا مہینہ اپنی عظمتوں، حرمتوں کے باوجود ان تمام رسوم و رواج اور بدعات کی اپنے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں یہ دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ رمضان تک پہنچیں، آپ نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، اس کا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، شب قدر تو ہر سال پیش آتی ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن معراج کی رات یہ ہر سال کہاں سے آتی ہے؟ معراج تو ایک ہی مرتبہ آئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، صحابہ نے معراج پر کوئی جشن نہیں منایا اور کوئی اہتمام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا، انہوں نے بھی معراج کی رات یعنی 27ویں رجب میں
کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ اس عقیدے کو چھوڑ کر شریعت کی پابندی کریں اور علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں، بزرگوں سے اپنا ربط بڑھائیں گے تو صحیح علم ہوگا، اور نادانوں سے اور دین سے دور رہنے والے لوگوں سے اپنا تعلق اگر بڑھائیں گے تو ان کو غلط معلومات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجب کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان رسومات اور بدعات اور خرافات سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اور نیکی کے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔